الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثناء اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن کریم فرقان حمید میں سے سورہ نساء کی آیت نمبر 17 کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے تہوار سے پہلے ہمارا ایک مضمون جاری تھا، اس کا دوبارہ آج آغاز کیا جا رہا ہے۔ چند ایک نکات جو پہلے بیان ہو چکے ہیں ان میں سے ایک دو کا ذکر ابتداءً میں آج کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں مضمون کا ربط قائم ہو جائے اور بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بے پناہ انعامات ہیں ہمارے اوپر، ہمارے سے مراد ہے حضور کی امت کے اوپر، بے شمار انعامات اور بے شمار بھی ہیں اور بہت بڑے بڑے انعامات بھی ہیں۔ جیسے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی ذات کے بارے میں یہ مسلمہ ایک عقیدہ ہے ہمارا الحمدللہ کہ جتنے کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اتنے کمالات پہلے نبیوں میں سے کسی کو نہیں ملے، نہ صرف کہ تعداد کے اعتبار سے حضور کے کمالات زیادہ ہیں بلکہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بھی وہ سب سے عرفہ اور سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ بھی ذکر آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ معجزات جو انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق وقتاً فوقتاً جو عطا فرماتا رہا ہے، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو 3، زیادہ سے زیادہ کسی نبی کو جو معجزات ملے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے معجزات 9 عدد قرآن کریم نے بیان کیے کہ 9 معجزات ان کو عطا۔ گویا پہلے نبیوں میں سے اگر کسی کو زیادہ سے زیادہ معجزات ملے ہیں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب آئی ہے تو رب نے گین کر معجزات عطا نہیں فرمائے، کہا کہ اے حبیب تجھے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ وہ معجزہ اس کی ڈیفینیشن بھی آپ کو ذکر کی تھی۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزتن
اللہ کی کوئی نہ کوئی شان ہوتی ہے، کوئی اس کی قدرت ہوتی ہے جو اپنے نبی کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے، اور وہ انسانی عقلوں کو عاجز کر دینے والی کوئی حقیقت ہوتی ہے، کوئی اس کی نشانی ہوتی ہے، کوئی اس کی قدرت ہوتی ہے جو عقلی طور پر اس کو سمجھنا چاہے کوئی تو نہیں سمجھ سکتا۔ معجزۃن کا مطلب ہے کہ اللہ کی ایسی قدرت جو انسانی عقلوں کو عاجز کر دینے والی ہوتی ہے، عقلی طور پر ان کا کوئی بندہ سمجھنا چاہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب سیکنڈ لاسٹ جو پروفٹ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے معجزات میں آپ کو یہ امر بھی ملے گا کہ مادرزاد اندھے، مادرزاد اندھا کون ہوتا ہے؟ یعنی بچہ، کوئی بچی پیدائشی طور پر اس کی آنکھوں کے نشان ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہے نا کہ کوئی بچے پیدا ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کوئی بیماری لگی، بینائی جو ہے وہ جاتی رہی، نہیں، مادرزاد اندھا وہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کی آنکھوں کے نشان ہی نہیں ہیں قدرتی طور پر۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسے مادرزاد اندھے آتے ہیں اور آپ اپنے ہاتھ سے مس کرتے ہیں۔ آپ کا جو لقب ہے مسیح، آپ کا جو لقب مسیح، مسا کا معنی ہوتا ہے ملنا، جیسے ہم سر کا مسا کیسے کرتے ہیں؟ مسا کرتے ہیں کہ پانی کی نمی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے حکم کے مطابق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اپنے سروں کا مسا کرو۔ ضمناً اب وہ یہ وضو کے فرائض میں ہے، وضو جو ہم کرتے ہیں تو اس کے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ اور بڑا دلچسپ لطیفہ یہ ہے کہ وضو کرنا ہو، اسے کہتے ہیں حدث اصغر، یعنی ایسی کیفیت انسان کے بدن کی کہ جو پاک نہیں ہے اور اس کی ناپاکی جو ہے وہ چھوٹی سطح کی ہے، تو اس چھوٹی سطح کی ناپاکی کی حالت جو ہے اس کو پاکیزگی میں بدلنا، اسے وضو کہتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے فرض ہیں 4۔ اور دلچسپ لطیفہ جو وہ لطف بات، لطیفے سے مراد وہ نہیں ہوتی ہر جگہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لطیفہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ہنسا دے۔ لطیفہ در حقیقت کوئی ایسی پر لطف بات، کوئی ایسی لطیف سی بات ہوتی ہے جو عام روٹین سے ہٹی ہوئی۔ تو یہاں پر لطف بات یہ ہے کہ حد سے اکبر ایسی انسان کے جسم کی کیفیت جو زیادہ اس کو ضرورت ہے پاکیزگی حاصل کرنے کی، تو وہ غسل کے ذریعے سے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے۔ حد سے اصغر چھوٹی ناپاکی کی ایسی حالت جو وضو کرنے سے پاکیزگی مل جائے، اور بڑی ناپاکیزگی کی حالت وہ غسل کرنے سے پاکیزگی ملتی ہے۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ چھوٹی ناپاکیزگی کو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اگر 4 فرض ہیں تو بڑی ناپاکیزگی جو ہے اس سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے زیادہ فرض ہونے چاہیے۔ وہ پورے جسم کا کرنی ہے نا، پاکیزگی حاصل کرنی ہے۔ وضو کے اندر تو چند اعضاء ہیں، اور غسل کے اندر سارے سر سے لے کر پاؤں تک پورے اعضاء جو ہیں ان کی پاکیزگی حاصل کرنی، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے فرض زیادہ ہونے چاہیے۔ تو پر لطف بات جو میں بتانے لگا تھا وہ یہ کہ وضو کے فرض 4 ہیں اور غسل کے فرض 3 ہیں۔ ہے نا پر لطف بات؟ یعنی بڑا پورے جسم کی پاکیزگی اگر حاصل کرنی ہے تو زیادہ فرض ہونے چاہیے، عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن غسل کے فرض 3 ہیں۔ یہاں سے ایک اور حکمت سمجھ میں آ گئی۔ حکمت کیا سمجھ میں آئی؟ کہ عقل کو استعمال کرو
عقل کے گھوڑے ان وادیوں کے اندر، ان میدانوں کے اندر ضرور دوڑاؤ جہاں عقل کا گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اور جن وادیوں کے اندر، جن علاقوں کے اندر، جن میدانوں کے اندر عقل کا گھوڑا دوڑ ہی نہیں سکتا، وہاں اپنی عقل نہ لڑاؤ، بلکہ وہاں تم عشق سے کام لو، محبت سے کام لو کہ بس اللہ اور اس کے حبیب کا جو حکم آ گیا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ عقل میں چاہے بات آئے یا نہ آئے، بس اس کو مان لینے کا نام ایمان ہوتا۔ تو وضو کے فرض ہیں 4۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن 4 فرض بیان کرتا ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم ایمان کی تیاری کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھوو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ کونیوں تک، کونیوں سمیت اپنے ہاتھ دھوو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں جو ہیں وہ گٹوں سمیت، گٹے بھی اس میں شامل ہوں۔ یہاں جب دھونے ہیں ہاتھ تو کونیوں سمیت، کونیاں اس میں شامل ہوں، نیچے نہیں، اوپر رکھ کے۔ تو یہ 4 فرض قرآن کریم نے وضو کے بیان کیے۔ غسل کے اندر اب جب وضو کرنا ہے تو اس میں 3 مرتبہ کلی کرنا یہ سنت ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے، مشروع مستحب ہے، اور اس میں بھی ساتھ ساتھ غور کرتے چلے جائیے۔ جو غور کرنے کی دعوت ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے، وہ غور کیا کریں، مسائل کی بات کو سمجھنا۔ آپ سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو بات کی تہ کے اندر جو ایک حکمت ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ آداب شریعت نے زندگی کے تمام مسائل، آداب، طریقے، طور طریقے وہ بتائے جاتے ہیں کہ ایسے تم نے کرنا۔ کہا کہ جب کلی کرنی ہو تو پانی جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے منہ میں ڈالو، ناک میں پانی ڈالنا ہے تو دائیں ہاتھ سے پانی جو ہے وہ ناک کے اندر ڈالو، اور اگر ناک صاف کرنا ہو تو کہا کہ بائیں ہاتھ سے ڈالو۔ یہ ساتھ ساتھ بظاہر باریکیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن ان باریکیوں کے اندر یعنی اسلام ایسا دین رحمت ہے کہ انسانی حیات کے جتنے مسائل ہیں، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑے سے بڑے امور جو ہیں ان کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ یہ تفصیلات کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ ہم خود فراموشی یعنی غفلت کی زندگی ہوتی ہے، مشینی انداز میں بہت سارے کام ہم کرتے رہتے ہیں، ان کی گہرائیوں کے اندر غور نہیں کرتے، ان کی قدر و قیمت کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ وہ سادہ لو کمار اپنے گدھے لے کر جا رہا ہے، راستے میں ایک جگہ ایک بڑے سائز کا بہت بڑا قیمتی لال جسے کہتے ہیں نا موتی، بہت بڑے سائز، جتنا بڑا سائز ہوتا ہے جتنی زیادہ شفاف ہوگا موتی، جتنا اس کا سائز بڑا ہوگا اور جتنی اس کی رنگت جو ہے وہ بے داغ ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اس کو راستے میں اتنا بڑا لال جو ہے وہ پڑا ہوا مل گیا۔ اب اس اللہ کے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب پتہ نہیں ہے، بے خبر ہے، تو بے خبری اور نادانی اور لا علمی کا نتیجہ صرف یہ نکلا، اسے یہ پتہ نہیں کہ یہ ایک ہی لال جو ہے یہ مجھے ارب پتی بنا دے گا۔ گدھے چرانے والا، گدھے ہانکنے والا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی قیمتی چیز جو ہے وہ میرے ہاتھ لگ گئی۔ اس نے کیا کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، تو وہ دیکھا کہ اس کے اندر ایک سوراخ موجود ہے،
وہ سوراخ کے اندر دھاگا اس نے ڈالا اور اپنا جو سب سے بڑا گدھا تھا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اب اس کی عقل کی رسائی اتنی ہی تھی، یہ اسے پتہ ہی نہیں، اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کتنی بڑی دولت ہے، اللہ کا پاک کلام جو ہے وہ کتنی عظیم دولت ہے، جس کے ایک ایک حرف کی تلاوت سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم کہہ دینے سے 30 نیکیاں مومن اور مومنہ کے نامہ اعمال میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہے لفظوں کی تلاوت کی برکت۔ تلاوت کے بعد اس کے الفاظ کی تلاوت کے بعد اس کے احکام کو سمجھنا، اور پھر تیسرا قرآن کریم کے احکام اور حکمتوں کے مطابق پھر اپنی فکری، اعتقادی، عملی زندگی جو ہے اس کو ڈھالنا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اس کی قدر و قیمت کو ہی نہیں جانتے۔ تو آج میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ النساء کی، پہلے اس کا یہاں اسی مرحلے پر ترجمہ سن لیں تاکہ کچھ تھوڑا سا۔ رب فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، والحکمہ، اور حکمت جو ہے وہ بھی تمہیں عطا فرمائی۔ کتاب بھی عطا فرمائی اور کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت اس کا الگ طور پر ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف، حضور کی وہ نعتیں جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ نعت کیا ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ تو نعتیں جو ہیں، ایک ہے مخلوقات جو نعت کہتی ہے، اور مخلوقات میں سے ہر نوع، پتھر بھی حضور کی نعت کہتے ہیں، جمادات، نباتات، یہ پودے، یہ پتے، یہ بھی حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ نوری فرشتے بھی نعتیں پڑھتے ہیں، جنات بھی نعتیں پڑھتے ہیں، انسان بھی پڑھتے ہیں۔ اور رب تو فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اے میرے حبیب زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ وہ میری تسبیح بیان کرتا ہے، میری حمد بیان کرتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرے حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ وہ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ جو ہے، جہاں وہ میری حمد اور ثنا بیان کرے گا وہ ساتھ تیری بھی نعتیں پڑھے گا۔ کیسا رب نے انتظام کیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور یہ اس انداز کے جو نکات آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، یہ تو وہ توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ کتنی بڑی ہستی کے ساتھ ہمیں امتی ہونے کا رب تبارک و تعالی نے شرف عطا فرما دیا، تاکہ پھر اس کے مطابق ہم اپنی سوچ اور اپنا عمل جو ہے اس کو ڈھالیں۔ تو رب فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے میرے حبیب آپ کو اللہ نے جو کتاب آپ پر اتاری ہے اور جو حکمت، وزڈم، دانائی وہ جو عطا فرمائی۔ تو حضور کے نعت میں جو اللہ نعت کہتا ہے حضور کی، اس میں سے قرآن یہ بیان کرے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ میرا حبیب جو ہے وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرماتا ہے۔ اور یہ آپ پہلا پارہ ہی جب شروع کرتے ہیں تو پہلے صفحے پر ہی آپ کو عقیدے جو ہیں، بنیادی عقیدے وہ مل جائیں گے۔ اہل ایمان کون ہوتے ہیں، ان کی تعریف، ان کی ڈیفینیشن پہلے صفحے، پہلے رکوع کے اندر ہی مل جائے گی کہ کون ہوتے ہیں ایمان والے۔ تو سب سے پہلے جو صفت اہل ایمان کی بیان کی گئی
کہا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غیب کو مان لیتے ہیں۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب کا معنی ہے پوشیدہ، کوئی چھپی ہوئی بات، کوئی چھپی ہوئی حقیقت۔ ہماری جو معلومات ہوتی ہیں وہ حواس کے ذریعے سے، علم کس کا نام ہے؟ یہ 5 حصے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم جو معلومات حاصل کرتے ہیں وہ ہمارا علم ہوتا ہے، وہ ہمارا نالج ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ علم ملتا ہے۔ وہ 5 حصے: آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، زبان سے چکھنا، ناک سے سونگھنا، اور باقی ساری باڈی جو ہے وہ جسم اس کے ساتھ مس ہو جاتی ہے جب کوئی چیز چھو لیتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اوپر کہیں معمولی سی چونٹی چل رہی ہے نا جسم کے کسی حصے پر، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں حصے کا اوپر ایک معمولی سی چونٹی جو ہے وہ جا رہی ہے۔ تو یہ 5 حصوں کے ذریعے سے ہمیں چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اہل ایمان کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ غیب کو مان لیتے ہیں۔ غیب کا کیا مطلب؟ غیب کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حقیقتیں جو ان 5 حصوں کے ذریعے سے انسان معلوم نہیں کر سکتا، اللہ کا نبی جب یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ہے تو وہ حص کے اندر تو وہ آ نہیں سکتا، نبی کے کہنے سے مان لینے کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ فرشتوں کو آپ مانتے ہیں نا؟ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، اور بعض تو ان میں سے بڑے ڈاڈے ہیں، اور خاص طور پر حضرت اسرائیل، وہ تو پھر منوا لیتا ہے نا اپنے آپ، بڑے فرشتے ہیں۔ کبھی کسی فرشتے کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا؟ نہیں۔ کبھی کسی فرشتے کی کانوں سے آواز سنی؟ نہیں۔ کبھی کسی فرشتے کی خوشبو جو ہے وہ ناک سے سونگھی؟ نہیں۔ کبھی کسی فرشتے کو چکھ کر دیکھا ہو؟ نہیں۔ کبھی مس کر کے دیکھا ہو؟ نہیں۔ تو مانتے کیسے ہو بھئی کہ فرشتے ہیں؟ مانتے اس لیے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ہیں تو بس ہیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ اب یہ حصوں کے ذریعے سے نہیں معلوم ہو رہے، ہمیں حواس نے نہیں بتایا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک سب سے بڑی خوبی، صحابی کا سب سے بڑا وصف، صحابی کسے کہتے ہیں؟ حضور کی صحبت اختیار کرنے والا، جس نے اپنی ظاہری حیات کے اندر جس فرق میں مومن اور مومنہ وہ کون بنے گا؟ کون کرے گا؟ کس کو کہیں گے صحابی؟ کس کو کہیں گے صحابیہ؟ جس نے اپنی ظاہری حیات کے اندر عالم بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی ہے اس دنیا کے اندر، حضور کو اس پیغمبرانہ آپ کے دور کے اندر اس نے بیداری کی حالت میں اپنے جسم کی آنکھوں سے جس نے حضور کو دیکھ لیا اور ایمان لے آیا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اور صحابی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کوئی کتنے درجات حاصل کرتا چاہا جائے، وہ ولی بن جائے، وہ قطب بن جائے، وہ غوث بن جائے، وہ ابدال بن جائے، لیکن صحابی کے شرف کو حاصل نہیں کر سکتا۔ سارے کے سارے اولیاء امت، اغواث، اقطاب، ابدال، بڑی بڑی روحانی کمالات جو ہیں وہ حاصل کرنے والی ہستیاں بہت بڑے کمالات جو ہے وہ حاصل کر لیں، لیکن وہ کسی ایک صحابی ایسا یا صحابیہ
جو ایک ہی مرتبہ اس نے حضور کا اس دور کے اندر دیدار کیا ہے، دوبارہ اس کو زندگی میں موقع نہیں ملا، اور ایک ہی مرتبہ حضور کا دیدار کر دینے سے جو اس کو مقام مل گیا ہے، اس کے مقام کو کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا۔ جس مسلمان نے دیکھا تجھے ایک نظر، یا رسول اللہ، میرے بھائی وہیں بیٹھ جائیں، یہ اللہ کے بندے، اگلی صفوں کا ثواب حاصل کرنا ہو تو پہلے آیا کرے۔ یہ گردنیں پھلانگ کر آنا بڑا سخت منع ہے، دوستوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، یہ وقتاً فوقتاً دہرانا پڑتا ہے اس کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارکہ کہ گردنوں کو پھلانگ کر آگے آنے والا جو ہے وہ اپنے اور جہنم کے درمیان پل بنا لیتا ہے، بڑے سخت لفظ ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا حضور کی تعلیمات کو سننا، سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالا جانا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً یہ دوست احباب جو ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ کوئی خراب ان کی نیت نہیں ہوتی، ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگلی صفوں میں ثواب زیادہ ہے تو اس لیے اگلی صفوں میں جاتے ہیں، لیکن مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ اگلی صف کا ثواب حاصل کرنا چاہیے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا پہلے آئیے پہلے پائیے، وہ اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا، زیارت کی اور ایمان قبول کیا، ایمان پر خاتمہ ہوا۔ اس صحابی کے جس مسلمان نے دیکھا تجھے ایک نظر، اس نظر کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جی ان کو ایک شرف حاصل ہوا صحابہ کرام کو کہ حضور کی زیارت بھی کی، ایمان بھی لائے، اور ان کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ ایک شرف ہمیں بھی حاصل حضور نے عطا کیا جو بعد کے زمانے میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت بڑا انعام، بہت بڑی بشارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ بھی ایک ضابطہ، ایک طریقہ یاد رکھیے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، انعامات کا، اس کی بخششوں کا، اس کی عنایات کا ذکر ملے گا۔ تو وہ آیات جب پڑھیں تو پھر خوشی محسوس ہونی چاہیے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی گرفت، اس کا عذاب اور اس کا احتساب جہاں اس کا ذکر آئے تو وہاں پھر توبہ استغفار، اس کے خوف سے، اس کے عذاب کے خوف سے بچنے کے لیے کانپنا، دعا کرنا، عاجزی کرنا، یہ دونوں قسم کی کیفیات جو ہیں یہ اہل ایمان کے اندر رہنی چاہیے، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، صحابہ کرام کا یہی معمول تھا کہ جب اللہ کا وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ بزم کائنات بنائی اور سجائی گئی ہے، وہ بھی استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ کی بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ حضور کے کوئی گناہ نہیں تھے جن کی حضور دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک میری غلطیاں، میری لغزشیں معاف فرما۔ یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ تعلیم امت کے لیے۔ امت کو یہ سکھایا ہے، امت کو یہ درس دیا ہے کہ میں معصوم ہونے کے باوجود بخشش ان کے ذریعے سے ہونی ہے، ان کی شفاعت سے ہونی ہے، تو لیکن اس کے باوجود میں استغفار کرتا ہوں۔ تو اے میرے امتیوں، تم بھی استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی، اپنی لغزشوں کی، اپنی خطاؤں کی معافی جو ہے وہ مانگا کرو۔ وہ وہاں بشارت بتانے لگا کہ ایک انعام اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت بڑا انعام جو ہے وہ تو صحابہ کرام کو ملا کہ حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ بعد میں آنے والے امتی قیامت تک حضور نے فرمایا کہ ان کا بھی ایک اعزاز ہے۔ اے میرے صحابہ، تم نے مجھے دیکھا، میرا کلام براہ راست سنا اور تم نے ایمان قبول کیا، تو وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میرا زمانہ پایا نہیں، تو وہ بھی میرا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام جو ہے، یہ الحمدللہ یہ بعد میں آنے والے جو ہے، قیامت تک آنے والے امتی جو ہیں، تو آقا کی کملی جب پھیلتی ہے تو پھر گناہ گاروں کو، سیاکاروں کو اور غافلوں کو بھی اپنی کملی میں چھپا لیتی ہے۔ تو اب
بات دور چلے گی، بعد میں آنے والے احباب کو مضمون میں شامل کیا جائے کہ مضمون یہ ہے مرکزی نقطہ جس کے اوپر مزید انشاءاللہ تعالی خطبے ہوں گے، کہ یہ اتنے بڑے دو انعامات جو حضور کی امت کو ملے، کیا انعامات ہیں؟ حضور کے ساتھ نسبت امتی ہونے کی، کوئی رب کے ذمے کو قرضہ تو نہیں تھا ہمارا، وہ پتھر بنا دیتا، وہ تنکا بنا دیتا، وہ کوئی ہمیں جانور بنا دیتا، وہ زمینوں کے اوپر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، اس کی مخلوقات بے شمار ہے۔ تو اگر اس نے اپنے کرم سے یہ انعام ہمیں عطا کیا ہے تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور پھر اس کا جو تقاضا بنتا ہے اس کو سمجھ کر وہ پورا کرنا چاہیے، اور یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ قرآن کریم کو اس مضمون کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کا یہ استدلال بھی قابل توجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، تمہیں میں نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں وہ تعداد میں اتنی ہیں کہ تم ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے۔ ان گنت نعمتیں ہوں گئی، ان گنت نعمتیں۔ رب فرماتا ہے میں کسی نعمت کا تمہیں احسان نہیں جتلاتا، اس کا حق بنتا ہے نا، جو انعام دے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میرا شکریہ ادا کرو، میں نے تمہیں یہ انعام دیا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ان گنت نعمتیں ہیں، کسی کا احسان نہیں جتلا۔ البتہ اے مومنو، ایک انعام میرا ایسا ہے، ایک نعمت عظمیٰ ایسی ہے کہ اس کا میں احسان جتلاتا ہوں۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا۔ کیا احسان؟ کہا اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کو اپنا حبیب عطا فرما دیا۔ ان گنت نعمتوں میں سے یہ جو نعمت عظمیٰ ہے، سب سے اعلیٰ نعمت، اس کا بھی اگر ہمیں احساس نہ ہو، اس کی اگر قدر نہ ہو، تو وہ جو میں نے کمار کی بات آپ کو سنائی ہے کہ اتنا بڑا موتی اس کے ہاتھ میں آ گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت کا ہی پتہ نہیں ہے، اس نے بس وہ اپنے گدھے کے گلے کے اندر اس کو ڈال دیا، پتہ نہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کی یہ نسبت، یہ انعام، اور اس کے بعد یہ جو قرآن کی صورت کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں انعام عطا فرمایا، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت۔ اقبال یہاں میرے وہ معمول کے مطابق یاد آ رہا ہے، پھر ان کا فاش می گویم آنچ در دل مزم رست، کہ میرے دل میں ایک بڑی اعلیٰ حقیقت پوشیدہ ہے، وہ میں تمہیں کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں، غور کر کے میری بات سنو۔ فاش می گویم آنچ در دل مزم رست، ای کتاب نیس چیزیں دیگر است، قرآن کو عام کتاب نہ سمجھ لینا، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اللہ کا کلام وہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں عطا فرما دیا۔ تو اگر ہم قرآن کی اتنی بڑی جو نعمت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، اور معروضی حالات میں ذرا یہ بھی اب سمجھ لیں آپ کہ یہ جو ہمارے مد مقابل جو ہماری دشمن قوتیں ہیں عالمی سطح کے اوپر، سارے ابلیسی قوتیں، سامراجی، لادینی، استحصالی، یہ قوتیں جو ہیں عالم کفر، انہوں نے انہی دو حقیقتوں کو ٹارگٹ کیا ہوا۔
ذرا غور کریں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امت اپنی تمام تر غفلتیں جو بھی ہیں ان کی، لیکن یہ بڑی عجیب سی ان کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ ان کے قرآن کے بارے میں یا جس ہستی کے اوپر جس کے ذریعے سے ان کو قرآن ملا ہے اس ہستی کے بارے میں اگر ذرا سی بھی کوئی ایسی ویسی ہم بات کرتے ہیں تو یہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر یہی جو ہے نا، یہ دو اسباب، یہ دو دولتیں ان سے چھین لی جائیں، ان سے چھینو، اور ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو اگر اپنے رنگ میں رنگنا ہے، اپنے کفر اور غلامی کے اندر اگر لانا ہے، تو یہ اس وقت تک یہ امت نہیں آ سکتی جب تک کہ ان کی جو محبتیں اور ان کی عقیدتیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جب تک وہ دولتیں ان سے نہیں چھینیں گی اس وقت تک ہم ان کو مار نہیں سکتے۔ چنانچہ پھر اسی منصوبے کے تحت وہ کیا کرتے ہیں کہ انہی دو ہمارے جو ایمان کے مراکز ہیں، اس کو جان لیجیے کہ دوستو غور کرنا اس بات کے اوپر بھی۔ ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں شاہ رگ۔ ہر جاندار کی ایک رگ ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر اس کی زندگی کا انحصار ہے، ہماری شاہ رگ ہے۔ وہ شاہ رگ اگر کٹ جائے تو فرد جو ہے وہ مر جائے گا۔ وہ زندگی کی رگ ہوتی ہے، وہ زندگی کی رگ اگر کٹ گئی تو بندہ جو ہے، بندہ یا بندی، وہ تو مر گئے۔ اسی طرح پوری امت جو ہے، پوری امت، اس کی بھی ایک شاہ رگ ہے۔ وہ شاہ رگ کیا ہے؟ وہ شاہ رگ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے ساتھ امتی کی نسبت، محبت، عقیدت، احترام، ادب، تو وہ اسی رگ کو کاٹنا چاہتے ہیں تاکہ امت کو ویسے وہ نہیں مار سکے۔ بیٹھ جائیں وہیں بیٹھیں۔ چودہ سو 34 ہجری جا رہی ہے، 1434 ہجری، آخری مہینہ اس کا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اب نیا سال جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ 1434 ہجری جو ہے وہ ہجرت، وہ اس میں اب 13 سال اور ایڈ کر لیں، 34 اور 13 47، 14.5 صدیاں گزر گئیں۔ امت کو عالم کفر جو ہے وہ اپنی تمام تر سازشوں کے باوجود، شرارتوں کے باوجود، خباثتوں کے باوجود امت کو مٹا سکا؟ نہیں مٹا سکے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ یہاں پھر مجھے اقبال یاد آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ابتدا سے لے کر عالم کفر جو ہے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو دشمن تو اس وقت بھی موجود تھے، اس وقت بھی ان کے یہی ارادے تھے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ منصوبے بناتے ہیں، یہ شرارتیں کرتے ہیں، یہ اقدامات کرتے ہیں کہ کیا؟ کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا فرمانے والا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ 14.5 صدیاں گزری، لیکن
دشمن اپنی تمام تر، اور ہمیشہ یہ بھی بہت کم ایسے مناظر تاریخ کے اندر ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد یا مسلمانوں کی وسائل جو ہیں وہ عالم کفر کے مقابلے میں زیادہ ہوں۔ زیادہ تر مواقع آپ کو پوری تاریخ آپ پڑھتے چلے جائیں، پوری تاریخ، تو ہمیشہ مادی اعتبار سے، جسے مادی ترقی کہتے ہیں، مادی اعتبار سے مسلمانوں کے پاس عالم کفر کے مقابلے میں ان کی افواج کی تعداد بھی کم، ان کے پاس اسلحہ جو ہے وہ بھی کم، ان کے پاس مادی وسائل جو ہیں وہ بھی کم۔ اس کے باوجود وہ سوچا جانا چاہیے کہ وہ کون سی ایسی حقیقت ہے کہ جس کی بنا پر ان تمام قلتوں کے باوجود یہ قافلہ جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ تو وہ بات کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ مجھ سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا صرف ایک ہی بات ہے۔ جب کیا بات ہے؟ آپ کو تو اللہ پاک نے بڑی فکری صلاحیتیں عطا کی ہیں، فیلسوف مشرق ہو، دانائے راز ہو، حکیم الامت ہو، تو بتاؤ بھئی ہمیں بھی راز کی بات بتاؤ تاکہ ہم اس کو اچھی طرح۔ انہوں نے کہا ایک ہی بات ہے صرف، کیا؟ کہ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، میر حجاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو ہستی ہے اس ہستی کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے، بس اس ہستی کی وجہ سے ہمارا وجود ہے۔ فرد کی موت شارک کے کٹ جانے سے ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور حضور کا عشق امت کے وہ امت کی شاہ رگ ہے، اگر یہ شاہ رگ کٹ گئی تو امت کا وجود جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ اس لیے ہمارے دشمن جو ہیں، اب انہوں نے ایک ذریعہ نہیں بہت سارے ذرائع سے یہ مضمون انشاءاللہ اگلے خطبوں میں بھی چلے گا، اس کی تفصیلات عرض کروں گا، آج بات کو ختم کر رہا ہوں کہ قدر و قیمت جانیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا مفہوم جو ہے وہ بھی سمجھیں، اس کے تقاضے جو ہیں وہ بھی سمجھیں۔ صرف یہ کہہ دینا ہاں جی کہ ہم الحمدللہ عشق رسول کے دعوے بھی ہو رہے ہیں، نعرے بھی لگ رہے ہیں، اور صلاۃ و سلام بھی پڑھا جا رہا ہے، اور رسوم جو ہیں وہ بھی ادا ہو رہی ہیں، محافل میلاد بھی ہو رہی ہیں، یہ مراسم جو ہیں یہ سارے کے سارے بالکل آخری الفاظ آج کے جیسے ابھی قربانیوں سے ہم فارغ ہوئے نا، تو رب جیسے یہ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارے یہ جانور اور ان کا خون جو بہایا جاتا ہے اور ان کا گوشت جو بنتا ہے، یہ خون اور گوشت جو ہے وہ میری بارگاہ میں نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، وہ جو تمہاری نیت ہوگی، جو تمہاری سوچ ہوگی، وہ میری بارگاہ میں آتی ہے، وہ خالص ہوگی تو تمہاری قربانیاں جو ہیں وہ قبول ہوں گی۔ تو وہ اصل حقیقت جو ہے اس کی تہ تک پہنچنا، اس کو سمجھنا، اور پھر اس کے تقاضے جو بنتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ تو ہمیشہ دشمنی کے اوپر لگا رہے گا، اس کا ہمیں اس کا جواب کیسے دینا ہے، اس کے تقاضے کیا بنتے ہیں، ان کو سمجھ کر اپنے فکر و عمل کو ڈھالنا۔ کتنی وبائیں، کتنی بلائیں